الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآية صدق اللہ العظیم۔ میری عقیدتوں کے مرکز، علم و حلم کے حصار، علماء کرام، اساتذہ کرام اور گلشن نسیم القرآن کے روشن کردار طلباء کرام، میری تقریر کا عنوان ہے آقا دو جہاں بحیثیت حکمران۔ جناب والا، میں اس ہستی کے متعلق محو سخن ہوں جس نے ایک قلیل مدت میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اپنے اور بیگانے حیران و ششدر رہ گئے، عرب و عجم کے فلسفی انگشت بدندار رہ گئے، آسمان کو رشک آنے لگا، گلشن ہستی میں امن کی بہار آ گئی، ظلم و تشدد نیست و نبود ہو گئے، اہل و باطل کے مکر و فریب بے سود ہو گئے۔ وہی حکمران جس نے عرب کی خاک کو اکسیر بنا دیا، بے ضمیر لوگوں کو باضمیر بنا دیا۔ جی ہاں، وہی حکمران مس خام کو جس نے کندن بنا دیا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہر چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عالیہ جناب ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء فرما کر فضائے عالم کو رحم دلی سے معطر کرنے والا حکمران رہزنوں اور ڈاکوؤں کے خلاف ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف کا علم بردار حکمران السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا قانون جاری کر کے رعایا کے مال کو محفوظ بنانے والا حکمران ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف جیسے پیمانے سے ظلم و زیادتی کی جڑیں کھینچ دینے والا حکمران رعایا کی عفتوں کے گرد الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کی بار لگانے والا حکمران۔ جی ہاں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا جیسے بول بول کر عدل و مساوات کی راہیں روشن کر دینے والا حکمران جس خطے میں بھی فتح کا علم گارتا ہے تو ہر غص و عام پکار اٹھتا ہے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ ارباب علم و دانش وہ حکمران جس نے لا فضل لعربی علی لأعجمی ولا لأعربی علی اعجمی کا حکم فرما کر نسلی تفاخر کو پاش پاش کر دیا۔ وہ حکمران جس نے التجارون یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق اور من غش فلیس منا جیسے عالیشان فرمان سے نظام تجارت کو ایک نئی راہ دی، جس نے لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بواعقہ کہہ کر معاشرے کو سدھارا، جس نے من قتل معاہدا لم یرہ رؤیت الجنہ کی وعید سنا کر اموالهم کا اموالنا و دماؤهم کا دمائنا کا فرمان صادر کر کے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ عطا کیا۔ الغرض آقا دو جہاں نے ایسی انقلاب آفرین حکومت کی جو ظلم و ستم کی طریقیاں عدل و انصاف کے اجالوں میں بدل گئی۔ جو دشمن تھے وہ بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے، جو غاصب تھے وہ سخی بن گئے، جو خائن تھے وہ امین بن گئے، جو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے وہ فردوس سے بری کے وارث بن گئے۔ حاضرین مجلس، میں انقلاب کے دعوے داروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا مدنی کی طرز حکومت کو اپنا لو، انقلاب تمہارے قدم چومے گا، لیکن افسوس صدا افسوس تم نے غیروں کی طرز حکومت کو اختیار کر لیا۔ کہ اقبال کو یوں کہنا پڑ گیا، کون ہے طریق عین مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شاعر اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وما توفیقی الا باللہ والسلام۔